درود شریف پڑھ لیں. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے کہا درود شریف پڑھ لیں. جس کو 3 بچوں نے ادھر سے پڑھا 2-4 لوگوں نے, سب نے تو نہیں پڑھا بھائی. کیا کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو درود نہ پڑھنے والے ہوں یادگیر میں؟ پابندی ہے درود شریف پڑھنے پر؟ اس شہر میں کوئی پابندی ہے کہ نہ پڑھا جائے, زور سے نہ پڑھا جائے, ایسی کوئی پابندی ہے؟ ہر آدمی ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھے جو نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو حضرات کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہو. آ جائیں, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. ہم لوگوں کو تقریر کرنے کی عادت کم ہوتی ہے, سبق پڑھانے کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جو طالب علم درجے میں اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے اس کو بے اختیار ہی ڈانٹ دیا کرتے ہیں. تو اگر کسی کو ایسے یہاں ڈانٹ دیں گے تو وہ اپنی بے عزتی گستاخی سمجھے گا. اور آپ ذمہ دار لوگ ہیں, آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے, لیکن درخواست کر رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں, جگہ بنا کر کے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ. الحمدللہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہم سب دین کی نسبت پہ تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا ہیں. جلسے تو روز ہوتے ہیں لیکن آپ کے جلسے کی نسبت بہت ہی اونچی ہے, کیونکہ جس ذات گرامی سے جلسہ منسوب ہے وہ ذات بہت اونچی ہے. اس لیے جلسے میں شریک ہونا, یہاں کچھ کہنا سننا, یہ سب آپ کے لیے عبادت ہے. اور جلسے میں جس عقیدے سے متعلق کچھ کہا جائے گا, آپ جانتے ہیں عقیدے کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہوتی ہے. اس واسطے ہر اعتبار سے یہ جلسہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور توجہ اور غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. جب سے موبائل چلا ہے, جب سے کوئی تنہا نہیں ہے, لوگ دینی جلسوں کے اندر بھی ساری توجہ موبائل کی طرف رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں بعد میں سن لیں گے. جو سامنے بیٹھ کر کے نہیں سن رہے ہیں وہ بعد میں کیا سنیں گے. آدمی سے سنے تو زیادہ اثر پڑتا ہے, مشین سے سننے پر کیا اثر ہوگا. اس واسطے جو ہمارے نوجوان بچے اس خیال میں ہیں کہ ٹیسٹ کر لیں فلاں کر لیں, وہ سارا خیال نکال دیں. غور سے میری بات سنیں. انشاءاللہ منتظمین کی طرف سے اگر ان کو ضرورت ہوئی تو بعد میں ان کو سی ڈی فراہم کر دی جائے گی. ذمہ داروں سے ربط کریں, بعد میں انشاءاللہ انہیں مل جائے گی. الگ الگ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہم عام طور سے ایسے جلسوں میں جو کچھ کہتے ہیں باہوش و حواس کہتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ غافل ہو کر کے کہتے ہیں. آپ تو کوئی تھوڑی توجہ سے سن رہے ہیں, ٹیپ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن جن کو دعوت ایمان دینے کے لیے جلسہ ہوا ہے نا, جلسہ ختم نبوت کا 2 مقصد ہوتا ہے. جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تحفظ ایمان, اور جو بے ایمان ہیں ان کے لیے دعوت ایمان. تو یہ 2 مقصد ہے آج کے جلسے کا. جلسہ ختم نبوت کا آپ لوگوں کے لیے تحفظ ایمان, اور جو غلط فہمی میں ہیں یا دانستہ گمراہی کو قبول کیے ہوئے ہیں ان کے لیے دعوت ایمان. ان کو دعوت دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. تو اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ غلط دھوکے میں ہو تو وہ آدمی اس کا محسن ہے جو اس کو اصلی چیز دے دے. ایک دیہاتی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو لوگ دیسی گھی کے نام پہ ڈالڈا کھا رہے ہیں ان کو دیسی گھی فراہم کر دینا زیادہ اہم خدمت ہے ان کی. ایسے جو لوگ ذبیحہ کے نام پر مردار کھا رہے ہیں ان کو ذبیحہ دے دینا ان کی بہت بڑی خدمت ہے. اور جو غذا کے نام پر زہر کھا رہے ہیں ان کو غذا دے دینا یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. جب میں نے سنا کہ یہاں جلسہ ہے, کچھ لوگوں میں ہلچل ہے, لوگ بار بار, تو میں نے کہا بھائی کیسے لوگ ہیں؟ یادگیر تو ایک ضلع ہے, یہاں تو بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہم تقریب کاری نہیں کرتے.
ہم تو اصلی چیز فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں. جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور جو مسلمان رہنا چاہتے ہیں مگر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، گھی کھانا چاہتے ہیں ڈالڈے کا ڈبہ کسی نے ان کو دے دیا، حلال کھانا چاہتے ہیں کسی نے مردار دے دیا، زمزم پینا چاہتے ہیں کسی نے پیشاب دے دیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم فراہم کریں گے زمزم، یہ ہے زمزم، اسے پیو، ہم فراہم کریں گے. تو اس جلسے کا تعلق کسی تقریبی کارروائی سے نہیں ہے. جلسہ تو سراسر مثبت اور تعمیری ہے، اور اس کی نسبت بہت اونچی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے یہ جلسہ جڑا ہوا ہے. اب ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں تب میں خطبہ شروع کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على الأحياء منهم والأموات. أما بعد. زبان پہ کس کا نام آیا؟ الہی جان و دل پر سے. جلسے کی نسبت کس ذات سے جڑی ہوئی ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دھیان کر لیجئے کہ ہم جتنی بار درود شریف پڑھ رہے ہیں فرشتے اتنی بار ہمارا درود شریف روضہ اقدس پہ لے جا کر کے پیش کر رہے ہیں. زبان پہ کس کا نام آیا؟ الہی جان و دل پر سے. بڑھا جاتا ہے دل میرا، جھکی جاتی ہے بے جانی. زبان پہ کس کا نام آیا؟ الہی جان و دل صدقے. پڑھا جاتا ہے دل میرا، جھکی جاتی ہے پیشانی. سلام اس پر کہ جس کا نام نامی اسم اعظم ہے. سلام اس پر کہ جس کا نام نامی اسم اعظم ہے، اور درود اس پر کہ جو ہے واقف اسرار یزدانی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ذکر پاک کسی زبان سے کرنا، اس زبان کے لیے، زبان والے کے لیے، اس مقام کے لیے، اس زمانے کے لیے، اس مجمع کے لیے میرے دوستوں دنیا کی سب سے بڑی سعادت مندی. حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. ان کی ایک نظم اردو میں ہے جو اپنے مفہوم میں آج تک لاجواب ہے. اس تخیل میں کوئی شاعر آج تک نذرانہ حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پیش کر سکا. وہ کہتے ہیں حبیب کبریا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو. بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی سمجھ رہے ہیں. تو آپ بھی کہیے حبیب کبریا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو. جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو. ہماری آرزو تم ہو، ہمارے مدعا تم ہو. نبوت کو شرف ہے ذات والا کے تعلق سے. رسالت کو شرف ہے ذات والا کے تعلق سے. کیا آدم علیہ السلام کے لیے یہ بات فضیلت کی ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ اور نبی ہیں. نوح علیہ السلام کے لیے یہ بات فضیلت کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آدم ثانی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات فضیلت کی ہے کہ وہ کلیم اللہ اور نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات فضیلت کی ہے کہ وہ روح اللہ اور نبی ہیں. لیکن رسالت کے لیے یہ بات شرف کی ہے کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی اور رسول ہے. رسالت کو شرف ہے ذات والا کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات والا کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی. فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی کہ لفظوں سے بہت بالا محمد مصطفیٰ تم ہو. نقطہ راز دانے نظم فطرت سے نہیں مخفی. نقطہ راز دانے نظم فطرت سے نہیں مخفی کہ یہ ہنگامِ عالم خبر ہے مبتدا تم ہو.
تمہاری نعت ناممکن، تمہاری نعت ناممکن، بس حضرت مختصر یہ ہے، تمہاری نعت ناممکن، بس حضرت مختصر یہ ہے، دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سوا تم ہو۔ تمہارے واسطے اسعد بہت بہتر ہے شاہی سے، تمہارے واسطے اسعد بہت بہتر ہے شاہی سے، کہ ایک ادنا غلامان محمد مصطفیٰ تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، جس کو عقیدے کی زبان میں ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور نبی امتیوں کے نبی تھے، اور ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء محمد رسول اللہ کی نبوت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے سارے انبیاء سے میثاق لیا۔ میثاق کسے بولتے ہیں؟ عہد و پیمان لیا۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کی امتوں میں جس چیز کو عقیدہ اور ایمان کہا جاتا تھا، ان کے اس ایمان میں محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ثابت تھا۔ جب تک وہ اپنے نبی کے ساتھ نبی پاک پر ایمان نہیں لاتے، یاد رکھو آدم کی امت سے لے کے محمد رسول اللہ کی امت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ نوافل بھی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ ایمان کے لیے رکن کیا ہے، ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ ہر نیکی کا دار و مدار ایمان پر، ایمان کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ کبھی غور کیجیے۔ نماز کے لیے ایمان ضروری، روزے کے لیے ایمان ضروری، زکوٰۃ کے لیے ایمان ضروری، حج کے لیے ایمان ضروری، نجات کے لیے ایمان ضروری، جنت کے لیے ایمان کے لیے کیا ضروری؟ ہر چیز کا دار و مدار ایمان پر۔ اور میرے دوست کو پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا دار و مدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، دلیل سے، بغیر کسی دلیل کے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وابستگی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں سرمد و منصور ہو جانا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ علامہ اقبال جو حکیم الامت کہے جاتے ہیں اور جن کی اسلامی ذہنیت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اہل علم ان کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل۔ ہم خدا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ مان لینا یہ تو ہماری جان دینے کا سودا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، جنت کا مینیجر فرشتہ ہو، نام اعمال اٹھانے والے، میرے دوستوں علماء عقائد نے لکھا ہے لوح کرسی عرش سب سے افضل ہے ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوچ نہیں، جیسے خدا اپنی خدائی میں یکتا ہے ایسے محمد رسول اللہ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ کوئی ان کے برابر کبھی اگر کوئی سوچ لے گا تو کیا ہوگا؟ بس وہی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سب کچھ تو رہ سکتا ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا۔
اب سمجھنے کی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کا قرآن آخری اللہ کا کلام، مطلب کیا؟ کیا اللہ بولتا نہیں؟ کیا اللہ متکلم نہیں ہے؟ کیا قرآن اتارنے کے بعد خدا چپ ہو گیا؟ نہیں، خدا ازل سے ہے، اب تک رہے گا، اس کی ابتدا نہیں، اس کی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اپنی صفات کے ساتھ رہے گا۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک نے نبی پاک کو دنیا کی نجات اور ہدایت کے لیے جو کلام دیا، یہ اسی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ یہ میرا آخری کلام ہے، اب آسمان سے کوئی ایسا کلام نازل نہیں ہوگا جو میرے اس کلام کے کسی حرف کو، کسی نقطے کو، کسی زیر کو، کسی زبر کو، کسی آیت کو منسوخ کر دے۔ کیا اللہ نے انسان بنانے چھوڑ دیے؟ کیا لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ کتنی بڑی آبادی ہے، کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ لیکن نہیں، اللہ نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب محمد مصطفیٰ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ محمد مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی ان سے بڑھ کے رہبر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، خدا خود ہوا ہے میزباں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ خدا خود ہوا ہے میزباں۔ کوئی مہمان رب کے گھر پر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تمام شان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تا ہے۔ اسی کی کمی ہے کیونکہ ہم لوگ، میرے دوستوں، اس دور کے مسلمان ہیں کہ ہمارا ایمان خبر کے درجے میں ہو گیا، ہمارا ایمان علم کے درجے میں ہو گیا ہے، ہمارا ایمان یقین کے درجے میں ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایمانیات عقیدے کی چیز ہے، عقیدے کا درجہ علم سے بڑا ہوتا ہے، عقیدے کا درجہ یقین سے بڑا ہوتا ہے، عقیدے کا درجہ خبر سے بڑا ہوتا ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ اپنے نبی سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ عقیدہ بغیر عقیدت کے نجات نہیں دلا سکتا، یاد رکھو۔ خالی علمی طور پہ اگر کوئی جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو وہ ضرور مرزائیوں سے دوستی کرے گا، صاف صاف اعلان کرتا ہے۔ اگر کوئی صرف علم کے اعتبار سے جانتا ہے کہ یہ گمراہ ہے وہ ضرور دوستی کرے گا، لیکن جس کے دل میں عقیدت ہوگی، اپنے عقیدے کی عقیدت ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ کبھی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس لیے میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ مرزائی کا یار ہے، آقا کا دفتار ہے۔ یہ کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، صاف اعلان کرتا ہوں جو مرزائی کا یار ہے وہ آقا کا غدار ہے۔ اور یاد رکھو، آقا کا دامن پکڑے بغیر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی۔ ایک بات اور یاد رکھو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد سب کے ہیں، محتاج کسی کے نہیں ہیں۔ ایک یادگیر کے مسلمان نہیں، 100 شہروں کے مسلمان آپ کی غلامی کو چھوڑ دیں، خود جہنم اپنے اوپر لازم کریں گے۔ محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صفات میں ایسے کامل اور مکمل ہیں کہ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، وہی آئینہ کی جو آئینہ نہ خدا کی بزم جہان میں، نہ آئینہ ساز کی دکان میں۔ کوئی ان کے ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو دین آپ کو دیا وہ قیامت تک کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے یہ نہیں اعلان کیا کہ موسیٰ عالمگیر نبی ہے۔ غور سے سنو ایک ایک بات میں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ عالمگیر نبی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا فنا ہو گئی، دوبارہ دنیا بنی اور دوبارہ نسل انسانی بڑھی، مگر نوح علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا کہ میں عالمگیر نبی۔ کسی نبی نے عالمگیر ہونے کا، دائمی ہونے کا، تمام انسانوں کے لیے ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ نے اگر یہ اعلان کروایا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ آپ صرف نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ آپ صرف رسول نہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ آپ صرف مکے والوں کے لیے نبی رسول نہیں،
عرب کے لیے نبی رسول نہیں بلکہ آپ تمام دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے ہیں، جہاں تک خدا کی خدائی کا دائرہ پھیلا ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ علماء سیرت نے یہ بھی صراحت کیا ہے کہ صرف جن و بشر کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے نبی ہے۔ جنگلوں کے درخت پہچانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہے، پہاڑوں کے پتھر پہچانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہے، چرند و پرند جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہے۔ اگر اس موضوع پہ عرض کیا جائے گا تو بہت وقت چاہیے، کس طرح ایک ایک مخلوق نے نبی پاک کے نبی ہونے کی شہادت اور گواہی دیا۔ اس لیے ختم نبوت ایک عقیدہ نہیں میرے دوستو، بلکہ ختم نبوت اسلامی عقیدوں کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی ختم نبوت کا انکاری ہو کر کے قرآن پر عقیدہ نہیں رکھ سکتا، ختم نبوت کا انکار کر کے جنت جہنم آخرت لوح عرش کرسی حتیٰ کی توحید الہی پر بھی عقیدہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ بہت سمیٹتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک یہودی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ معاملہ تھا، یہودی جھوٹ بول رہا تھا، آقا اس کو پیسے دے چکے تھے، یہودی کہہ رہا تھا کہ آپ نے نہیں دیا ہے، اور دیا ہے تو گواہی پیش کر دو۔ ایک صحابی سن رہے تھے کہ آپس میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے جب رقم دیا تو کوئی گواہ ہے یا نہیں آپ نے خیال نہیں فرمایا۔ وہ صحابی آئے، بات سنا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہودی چونکہ کہہ چکا تھا گواہی پیش کرتے، اور جھوٹا تھا، خاموش ہو گیا، جھوٹے کو ہمت نہیں ہوتی، خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے ان صحابی سے کہا کہ تم کو تھے نہیں نا، تم نے گواہی تم تھے نہیں۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں، ان صحابی کی سمجھداری کی وجہ سے ان اکیلے ایک کی گواہی دو کے برابر مانی جاتی ہے۔ جب تک یہ زندہ رہے، جس کے معاملے میں ان کا نام گواہ میں پیش کیا جاتا، دو کے برابر مان لیا جاتا۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے میرے دوستو، وہ آپ زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ اور میں یا رسول اللہ، ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، آخرت نہیں دیکھی، تم سے آج کچھ بھی تو نہیں دے گا، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، یہ چند ٹکوں کی کیا بات ہے؟ تو ایمان کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی ذات عالی پر اعتماد کو، وہی اعتماد اصطلاحی لفظ میں ایمان کہا جاتا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے تصدیق ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دینا جو محمد رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اور آپ جو چیز بھی لے کر کے آئے ہیں وہ وقتی نہیں لائے ہیں، دائمی لائے ہیں۔ آپ نے جو توحید کی تعلیم دیا، رسالت کی تعلیم دیا، آخرت کی تعلیم دیا، عقائد اور اعمال کی تعلیم دیا، میرے دوستوں وہ منسوخ ہونے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا دین قیامت تک چلے گا۔ خدا نے آدم سے عیسیٰ تک کسی کے دین کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، مگر محمد رسول اللہ سے لاکھوں کے مجمع میں اعلان کروایا کہ اے نبی اعلان کرو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہودی اپنے نبی کے نام سے مشہور ہیں اور عیسائی اپنے نبی کے نام سے مشہور ہیں، مگر مسلمان اسلام کے نام سے مشہور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے اس امت کا نام محمدی نہیں رکھا، اللہ نے اس امت کا نام مسلمان رکھا۔ یہ نام ہمارا لوح محفوظ میں رجسٹر ہے اور یہی نام ہمارا تمام آسمانی کتابوں میں رجسٹر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی برکت سے ہم کو اسلام ملا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو آدم سے عیسیٰ تک آتا رہا لیکن اصلی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اللہ نے اسی دین کا وارث حضرت محمد رسول اللہ کو بنایا، اور وہی کامل مکمل دین ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ نے میری اتنی بات سمجھا ہو تو اب اس کے بعد کی بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ہم کو مسلمان کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اگر آپ یہودوں سے پوچھو کہ مسلمان کون سی قوم ہے، اسلام کس مذہب، کس قوم کا مذہب اسلام ہے، تو وہ ہمارا اور آپ کا نام ہے۔ کہیں گے یہ وہ قوم ہے جس کا قبلہ خانہ کعبہ ہے،
جس کے نبی روضہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، جس کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور مالدار ہوا تو حج کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے شعائر، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے فرائض میرے دوستوں اتنے مشہور ہیں کہ مسلمان کو مسلمان غیر مسلم بھی اسے چھپا نہیں سکتا۔ آپ عیسائیوں سے پوچھو کہ مسلمان کون ہے تو وہ ہمارا نام لیتے ہیں، یہ مسلمان۔ ہمارے اس آزاد ہندوستان میں بڑے مذاہب ہیں، جین دھرم ہے، بودھ دھرم ہے، سکھ دھرم ہے، بدھسٹ لوگ ہیں، آریہ سماجی لوگ ہیں، سناتن دھرمی لوگ ہیں۔ آپ کسی سے پوچھو مسلمان کون ہیں، وہ ہمارا نام ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ یہودی ہم کو مسلمان کہتے ہیں، عیسائی ہم کو مسلمان کہتے ہیں، جینی ہم کو مسلمان کہتے ہیں، سکھ ہم کو مسلمان کہتے ہیں، آریہ سماجی ہم کو مسلمان کہتے ہیں، ویدک دھرم والے ہم کو مسلمان کہتے ہیں، سناتن دھرم والے ہم کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن قادیانی دھرم والے ہم کو کافر کہتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں، ہم انسان ہیں، وہ ہم کو کافر کہتے ہیں، اور صرف کافر نہیں بلکہ پکا کافر کہتے ہیں۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ کیونکہ آپ لوگ قادیانی دھرم کے بارے میں کم جانتے ہیں، اس لیے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ خدا کے ایک نبی، کون خدا کا نبی؟ جب نبوت ختم ہو گئی تو کہاں سے کون نبی پیدا ہو گیا؟ کون اللہ کا نبی؟ گھر لگے اللہ کا وہ نبی جو پنجاب صوبے کے ضلع گورداسپور کے قادیان قصبے میں غلام احمد قادیانی کے نام سے پیدا ہوا اور جسے اللہ نے نبی بنایا۔ میری یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یادگیر کے احمدیوں قادیانیوں کو سامنے رکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، سن لو، میں راس مرزا مسرور سے مخاطب ہوں جو اس وقت قادیانی جماعت کا 5واں خلیفہ ہے، کہ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تیرے پردادا کی نبوت ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلامی عقیدوں کی بنیاد ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ ان کا 5واں خلیفہ مرزا مسرور بیت الفتوح لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے پوری دنیا میں وہ قادیانیت کی سرپرستی کر رہا ہے۔ مرزا مسرور کا باپ مرزا منصور، اس کا باپ مرزا شریف، اس کا باپ مرزا غلام احمد قادیانی جو 1908 میں مرا، 26 مئی 1908 میں اس کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ وہ نبی ہونے کا دعوے دار تھا، اور اس کے اس دعوے سے اس کی کتابیں بھری پڑی۔ آپ میری بات کو خطیبانہ تعلیم سمجھ کر کے نہ سنیں، میں حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا نبی ہو گیا؟ کیسے نبی ہو گیا؟ جب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سنیے، کہنے لگے نبی اس لیے ہو گیا کہ اللہ کی ایک نعمت ہے نبوت، تو نعمت بڑھنی چاہیے گھٹنی چاہیے؟ بڑھنی چاہیے، اس لیے ایک نبی اور آ گیا، نعمت بڑھ گئی۔ اللہ کا ایک انعام ہے نبوت، اور مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور قرآن میں ہے من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دیکھو، صدیق بھی پیدا ہوں گے، شہداء بھی پیدا ہوں گے، تو نبی ہی کیوں نہ پیدا ہوں، نبی پیدا ہوں گے۔ زمانے تک ہمارے علماء سے مناظرہ کرتے رہے کہ نبوت جاری ہے، میرے جیسے طالب علم نے معاملہ صاف کر دیا، میں نے کہا بھائی دیکھو نبوت جاری ہے، الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک ہر آیت کا یہی ترجمہ ہے کہ نبوت جاری ہے، نبی آ سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبوت جاری ہے، نبی الحمدللہ رب العالمین، نبوت جاری ہے، نبی آ سکتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نبوت قلوب رب الناس تک ترجمہ ہے، نبوت جاری ہے۔ تو کیا 1400 سال میں ایک ہی نبی آیا؟ تم یہ تو بتاؤ کہ 1400 محمد رسول اللہ سے لے کے تمہارے نبی مرزا غلام احمد قادیانی تک اور کوئی پیدا ہوا کہ یہ امت اتنی باز ہو گئی کہ 1400 سال میں ایک ہی نبی آیا؟
اور پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ اس کے بعد کون آئے گا؟ اگر جاری ہے تو تمہارے لیے ہی کیوں جاری ہے؟ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ایسی کیا نبوت جاری ہے کہ 1400 برس کے بعد آیا ایک نبی، وہ بھی کیسا؟ اندھا نبی، ایک آنکھ میں روشنی نہیں، وہ بھی کیسا نبی؟ میرے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اگر میں وہ سارے حوالے سناؤں گا میرے دوستوں کو وقت لگے گا۔ یہ سیرت المہدی میرے پاس ہے، جو مرزا غلام محمد قادیانی کی بیوی سے نقل کر کے اس کے بیٹے نے لکھا ہے۔ سیرت المہدی ہے، مرزا بشیر احمد نے یہ لکھا ہے اپنے باپ کی سیرت، اس میں 7 نمبر کے ساتھ ہے۔ میں مولانا محمود زبیر کو دے کر کے جاؤں گا، یہاں کے ائمہ اس کی کاپیاں حاصل کر کے اپنی مسجدوں میں رکھ دیں، اور یہاں کے قادیانی بھی اسے حاصل کر کے مرزا مسرور کو بھیج دیں۔ ایک حوالہ بھی غلط ہے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے یہ نبی ایسا تھا، نیچے کا بٹن اوپر کی کاج میں، اوپر کا بٹن نیچے کاج میں لگا ہے۔ 1400 سال کے بعد ایک نبی ملا بھی امت کو، تو جس کو اپنے بٹن کا سوراخ اور کاج کا سوراخ نہیں معلوم ہے وہ بدنصیب اس امت کو نبی ملا۔ ایسا نبی ملا کہ ڈبل جرابیں پہنتا تھا، ایڑی کا حصہ ایڑی میں جانے کے بجائے اوپر رہتا تھا۔ ایسا نبی ملا کہ سیدھے پیر کی جراب الٹے پیر میں، الٹے پیر کی جراب سیدھے پیر میں پہنتا تھا۔ اور لطیفہ سنو، ایسا نبی ملا، ان کی سیرت اور سوانے میں لکھا ہوا ہے، جو اپنے گھر کی کیلیاں اور چابیاں اپنے کمر بند میں باندھ کے لٹکائے رکھتا تھا، لکھا ہوا ہے۔ اگر میں ایک عبارت پڑھ کے سناؤں تو وقت زیادہ ہوگا، میرے پیچھے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ کو مخاطب کرنا ہے۔ اور پیشاب اتنا زیادہ آتا تھا کہ سوتی کمر بند نہیں استعمال کرتے تھے، ریشمی استعمال کرتے تھے تاکہ جلدی سے کھول دیں اور پیشاب خانے میں چلے جائیں۔ یہ روایت بیان کیا ہے سیرت المہدی کے مصنف نے، 7 نمبر کے ساتھ یہ موجود ہے میرے دوست۔ ایسا نبی لکھا ہے کہ مسیح موعود کو بار بار پیشاب کی بھی علت تھی اور میٹھا کھانے کی بھی عادت تھی، تو شیروانی کے جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھتے تھے اور استنجا کے ڈھیلے بھی رکھتے تھے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی ہمارا طالب علم پوچھ لے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ ایک آنکھ تو کام نہیں کر رہی ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا رہا ہوگا کہ گڑ سے استنجا کر لیتے رہے ہوں گے اور استنجے والا دوا کھا لیتے رہے ہوں گے، جب بار بار استنجے کی علت ہے تو جیب میں گڑ کے ڈلے۔ ایک نبی کی یہی شان ہے۔ میرے دوست تو آپ ہنس رہے ہیں، میرا کلیجہ خون ہو رہا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی خدائی کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہ شخص پنجاب میں پیدا ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ بن کے دوبارہ اس امت میں آیا۔ ایک طرف اس کا یہ دعویٰ دیکھو کہ یہ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں، اور اس کا کلمہ اس کی امت یہی کہہ کے پڑھتی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ایک طرف اس کا چال چلن یہ ہے کہ جس کو شیروانی کا بٹن صدری میں، صدری کا بٹن شیروانی میں لگاتا ہے، کاج بٹن صحیح نہیں رکھتا، کمر بند میں گھر کی چابیاں باندھ کر کے گھومتا ہے، جیب میں استنجے کے ڈبے رکھتا ہے۔ کیا یہ امت یتیم اور لاوارث ہو گئی ہے؟ اس امت میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں ہے کہ ہمت کرے، اس امت میں کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو ان کو لگام لگا سکے۔ انہوں نے ہمارے ہندوستان کو پاکستان سمجھ رکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ گاندھی جی کا ملک ہے، یہاں انصاف ملتا ہے، یہ اہنسا کا ملک ہے، اسے تم پاکستان لندن نہ سمجھو۔ اگر تم محمد رسول اللہ کی توہین سے باز نہ آئے تو تمہارے جنازے میں آخری میز ہو بھی جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے، میں نے تو آپ کو یہ سنایا کہ میں نے یہ پوچھا قادیانیوں سے کہ نبوت جاری ہے تو 1400 سال میں ایک ہی نبی آیا اور اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ سمجھو کہ میں بیٹھا ہوں، مرزا مسرور بیٹھا ہوا، یہ سمجھ کر کے بات کرو۔ میں مرزا مسرور سے یہ پوچھتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد ایک نبی تمہارے دادا کا ابا مرزا غلام محمد قادیانی ہوا اور تم آج اس کے مشن کے 5ویں خلیفہ ہو، تو یہ بتاؤ انصاف سے، جب اس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو کیا یہی تو مطلب ہوا نا کہ خاتم النبیین مرزا ہے؟
ارے بھائی یہی تو مطلب ہوا، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا سے پہلے رسول اللہ کے بعد اس امت میں کوئی نبی نہیں اور قیامت تک پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلفاء آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو تم یہی تو کہنا چاہتے ہو کہ آخری نبی غلام محمد قادیانی ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہی تو کہنا چاہتے ہو۔ چنانچہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بات ہیں، بے عین سا بات، کیا مطلب؟ بات بولتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانے، ہمارے بچے کلمہ پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، ساتواں کلمہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ موت کے بعد دوبارہ جب آپ اٹھائے جاتے ہیں تو جو بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، پہلے والا آدمی ہوتا ہے دوسرے والا آدمی ہوتا ہے۔ ارے بھائی مرا میں اٹھایا جائے گا میرا بھائی، جو مرا نہیں اٹھایا جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا فلسفہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ ہے، یعنی جو محمد ابن عبداللہ میں اندر سے کلیجہ کے ٹکڑے ہو رہا ہے بیان کرتے ہوئے، کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو بلندی جس کے کھڑے ہونے سے ملی اور زمین کو پستی جس کے بیٹھنے سے ملی، رات کو تاریکی جس کے زلفوں کے صدقے میں ملی، دن کو روشنی جس کے مسکراہٹ کے صدقے میں ملی، تو یہ مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی خاتم پیغمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے آقا کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بدتمیز ننگے انسانیت یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں مبعوث تھی۔ ہاں اس کا ایک مرید ہے، اس مرید کا نام اکمل ہے، اکمل شاعر تھا اور اس کا شعر قادیانیوں کے الفاظ اور دوسرے اخباروں میں چھپتا تھا۔ وہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ یہ کفریہ عبارت نقل کرتا ہوں، ورنہ سوچتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ جب تک اتنی صاف بات بتائی نہیں جائے گی یادگیر کے مسلمانوں کا دھوکہ کھلے گا۔ اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو غلط فہمی میں سمجھ کر کے اپنی لطیفہ کاری چھوڑے گئے۔ اکمل کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کے ہیں اپنی شامیں، صرف محمد رسول اللہ دوبارہ آئے نہیں، آگے سے بڑھ کے یعنی پہلے سے زیادہ پچھان، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کے ہیں اپنی شامیں، اور محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان۔ اسی بات کو مرزا غلام محمد قادیانی فارسی میں کہتا ہے منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کی مجتبی باسط، منی محمد ہوں منی احمد ہوں منی مجتبی۔ اسی کو وہ عربی میں کہتا ہے حتی سارا وجودی وجود ہو، کہ میرا وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہو گیا، اعوذ باللہ۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے میرے میں اور محمد مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھے پہچانا۔ یہ ہے قادیانیت کی بنیاد، یہ ہے احمدیت کی بنیاد، جس کو آج نیا روپ دے رہا ہے مرزا مسرور اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی جس کے صدقے میں کائنات بنی تو اس کی توہین کر رہے ہیں۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد ہے کہ محمد رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو، اور قادیانیت کی یہی بنیاد ہے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں قادیان میں آیا۔ میرے دوستو یہ حیات مسیح اور وفات مسیح اور اجرائے نبوت اور ختم نبوت یہ مسئلے نہیں ہیں۔ آپ کے اسی عالگیر میں 50 سال پہلے مولانا اسماعیل چکی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا تھا، تو یہاں کون سے مناظر تھے؟ احمدیوں قادیانیوں کے مجھے نام اس وقت نہیں یاد، بچے بولے کہ آپ
محمد سلیم مناظر تھا، مولانا اسماعیل گٹکی نے بڑی اچھی بات لکھ کر کے دیا تھا کہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے پر بڑا وائرلا مچاتے ہیں قادیانی، کتنی توہین کی بات ہے، محمد عربی زمین میں ہو اور اللہ کے نبی عیسیٰ آسمان میں ہو، جو اوپر ہے وہ بلند ہے، جو نیچے خود ہی ایک مفروضہ ایک کتاب کو نہیں تیار کر۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ایسے ہی بحث ہو رہی تھی، غالباً شاہجہاں پور کا میرے خدا شناسی تھا، ایک پادری حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے ایسی بحث کر رہا تھا، ایک سبزی بیچنے والا مسلمان آیا، اس نے کہا پادری صاحب مجھے دیکھیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین میں ہے وہ بڑا ہوگا کہ جو آسمان میں وہ بڑا ہوگا، یہ مجھے دیکھیے۔ اس نے ترازو میں ایک طرف 1 کلو رکھا، ایک طرف 1 پاؤ رکھا، تو اٹھا دیا، بولو بھائی نیچے کون جائے گا اوپر کون جائے گا؟ جس نے کلو رکھا ہے وہ اوپر جائے گا نا، ارے کلو والا اوپر جائے گا پاؤ والا اوپر جائے گا؟ پاؤ والا نا۔ اس نے کہا یہ دیکھو، تو اوپر ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی جو خام خواہ بنائے ہوئے ہیں فلسفہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور کشمیر کے محلہ یار خان میں دفن کر دیے گئے، چنانچہ ان کے بدلے میں عیسیٰ بن کر کے آ گیا ہوں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جیسے میں نے الحمدللہ سے والناس تک ہر آیت کا یہ معنی مان لیا ہے کہ نبوت جاری ہے، لیکن تم سے یہ پوچھتا ہوں کیا ایک ہی نبی آیا؟ اور پھر تمہارے دل کا چور پکڑتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو مانو۔ ایسے ہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ سے لے کے والناس کی 3 تک ہر آیت کا مطلب ہے کہ عیسیٰ مر گئے، الحمدللہ رب العالمین عیسیٰ مر گئے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عیسیٰ مر گئے، قل اعوذ برب الناس عیسیٰ مر گئے، سب کا ترجمہ یہی ہے۔ لیکن کسی کے مرنے سے تمہارے نبی بننے کا کیا تعلق ہے؟ کوئی جوڑ تو ہونا چاہیے۔ ایک نبی کے وفات پانے سے تمہارا نبی بننا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ ایک طالب علم کہا کرتا تھا کہ دنیا گول ہے اسی لیے چاول سفید ہے، چاول کی سفیدی اور دنیا گول ہے اس کا تعلق ہے؟ تو اس لیے کہ عیسیٰ مر گئے لہٰذا میں اب نبی بن کر کے آ گیا۔ میرے دوستو، یہ جو نوعیت قادیانیت کی بنیاد اسی فلسفے پر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں دوبارہ ہندوستان کی ریاست پنجاب کے ضلع گورداسپور کے قصبے قادیان میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی مسلمان وفات عیسیٰ کو مان لے، اجرائے نبوت کو مان لے، ان کی ساری باتیں مان لے، لیکن وہ غلام احمد قادیانی کو نہ مانے، یہ اسے مسلمان نہیں مانے۔ اور یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہم کو قبرستانوں سے الگ کرتے ہیں، مسجدوں سے الگ کرتے ہیں، عیدگاہوں سے الگ کرتے ہیں، اسکولوں سے۔ ہم تو بعد میں الگ کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے ہی الگ کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فضل احمد تھا، غور سے سنیے۔ مرزا قادیانی کی پہلی شادی ہوئی تھی حرمت بیگ کی بیٹی حرمت بیوی سے، اور اس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام سلطان احمد، ایک کا نام فضل احمد، اور یہ سب تفصیلات سیرت الماضی میں لکھی ہوئی ہے۔ فضل احمد اور سلطان احمد اور حرمت بیوی یہ تینوں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، اس کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو سلطان بیگ تو بڑی عمر تک زندہ رہا، مرزا کے مرنے کے بعد مرا، لیکن فضل احمد کا انتقال بچپن میں ہو گیا مرزا کی زندگی میں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اس کا بیٹا لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت مسیح موعود ٹہلتے جاتے تھے اور بے چینی بھی تھی، کہتے تھے کہ اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کیا، میں بیمار ہوا تو میرے پاس کھڑا ہو کر کے بہت گریہ وزاری سے رو رہا تھا، میرے کہنے سے اپنی بیوی کو طلاق، سب کچھ، لیکن جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی۔ جو آج پیغام پھیلا رہے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، میں اس مرزا مسرور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دادا مرزا شریف احمد کا ابا اپنے بیٹے فضل احمد کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی نفرت کس سے ہو سکتی ہے کہ جو اس کی بیوی کے پیٹ سے اس سے پیدا ہوا ہو، اس کے مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، صرف اس لیے کہ وہ مرزائی نہیں تھا۔ ان کی قبرستانوں میں کا ایک بیٹا لکھتا ہے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں کہ 2 ہی تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی اور ایک سماجی۔ دینی تعلقات غیر احمدیوں سے ہمارے اس طرح ختم کیے گئے
کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، یعنی کوئی احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں، لہذا اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ اور سماجی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ شادی اور بیاہ ہے، تو احمدیوں کو غیر احمدیوں میں لڑکیاں دینے سے، شادی بیاہ کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس مسئلے میں میرے دوستو ریاست بھاگلپور میں بہت بڑا مقدمہ چل چکا ہے کہ کیا مرزائی کا نکاح غیر مرزائی سے ہو سکتا ہے۔ خود ان کے پچھلے دنوں کی بات ہے، مولانا دارالحسن صاحب کو یاد ہوگا، بلائی کے ایک قادیانی نے توبہ کیا، اس کا نام حافظ عبدالشکور ہے، اس کو لڑکی ملی تھی قادیان میں جو کہہ رہا ہوں بغیر ثبوت کے نہیں کہہ رہا ہوں، اچھی طرح نوٹ کیا جائے اور بیت الفتوح تک پہنچایا جائے۔ اس کی شادی قادیان میں ہوئی تھی، جب اس بیچارے نے توبہ کر لیا، اس نے توبہ کس بات پر کیا آپ کو بتا دوں، وہ یہ سمجھتا تھا کہ قادیانیوں کا مسلمانوں کا اختلاف یہ مسئلے مسائل کا اختلاف ہے، فقہی اختلاف، جیسے کہ ہمارے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، کوئی صلاۃ و سلام کا قائل ہے، کوئی فاتحہ خلف الامام کا قائل ہے، کوئی اجتماع کرتا ہے، کوئی عرس کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بہت سارے فقہی اختلافات کی جماعتیں ہیں، مسئلے مسائل کے اختلاف کی وجہ سے کوئی کافر مشرک نہیں ہوتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مسلمانوں کی تمام جماعتوں کا پختہ یقین ہے، اور اسی نقطے پر سب متحد ہیں، اور سب مل کر کے مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی ذریت کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو ہم اس بچے کو سمجھا رہے تھے جو سرکل انچارج تھا کہ بیٹا قادیانیت مستقل ایک مذہب ہے، اور اس مذہب کی بنیاد اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کی ذات پر ہے جس طرح دین اسلام کی بنیاد محمد رسول اللہ کی ذات پر، کوئی فرق نہیں۔ جیسے ایک مسلمان کے لیے اپنی نبی کی بات سب سے بڑی بات ہوتی ہے، ایسے ہی ایک احمدی اور قادیانی کے لیے مرزا کی بات بہت بڑی بات ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہم اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم جس کو نبی مانتے ہو وہ جھوٹا ہے، تم جس کو نبی مانتے ہو وہ مجرم ہے، اس نے قرآن میں تحریف کیا ہے، وہ قانون کے حساب سے بھی مجرم ہے، مذہب کے حساب سے بھی مجرم۔ نوٹ کرو حوالہ مرزا غلام محمد قادیانی پر آزادی سے پہلے 1908 میں، آج سے پہلے اس کے مرنے سے پہلے جج ڈوئی صاحب نے دفعہ 500، 501، 502 کے تحت تعزیرات ہند کے تحت میرے دوستوں جیل اور جرمانے کی سزا کا فیصلہ کیا۔ اس کی روز روز کی پیش گوئیوں کی وجہ سے قانون کے ہاتھ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جیسے قانون کی زبان میں اسے 420 کہا گیا، مجرم کہا گیا، غلط پیشین گوئیاں کہہ کے امن عامہ کو خراب کرنے والا کہا گیا، قانون کا پاسبان کوٹ ہوتا ہے، اس نے اپنی زبان میں اسے مجرم قرار دیا۔ مذہب کی ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے، علماء نے اپنی زبان میں اسے کافر کہا، مرتد کہا، زندیق کہا، دائرے اسلام سے خارج کہا۔ اور میں کہتا ہوں جتنا کچھ کہہ دیا ہے یہ سارے الفاظ اس کی بدکاریوں کے سامنے بونے ہیں۔ ہماری ڈکشنری میں اس سے بڑا لفظ نہیں ملتا، تو اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسے شخص کو کتنا سخت لفظ میں مذمت کرنا چاہیے، ہم کو لغت میں وہ الفاظ نہیں ملتے۔ جتنا کچھ علماء نے کہا ہے یہ اس سے زیادہ بڑا مجرم ہے۔ ہمیں ہی سمجھاتے رہے کہ جیسے اسلام کا دار و مدار محمد رسول اللہ کی ذات پر ہے، ایسے ہی احمدیت کا دار و مدار مرزا غلام محمد قادیانی کی ذات پر ہے۔ وہ بچے سمجھتے رہے کہ نہیں، مسئلے مسائل کا اختلاف ہے، قراءت خلف الامام کا، صلاۃ و سلام کا، نظر نیاز کا، فاتحہ کا، عرس کا، قوالی کا، میلے کا، محرم کا، یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے رہے بیٹا ایسا نہیں ہے، تم کو معلوم نہیں ہے، میں تم کو حوالے لکھ کے دیتا ہوں، تم بیت الفتوح بھیجو، تمہارے 5ویں خلیفہ سے معلوم کرو، قادیانیت مستقل ایک مذہب ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے سوالوں کا جواب دینا لوہے کے چنے ہیں، آسان نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام ایک حقیقی بنیاد پر قائم ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔
آپ نہیں جانتے، آپ کے علماء جانتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے کے پیچھے کتنے دلائل ہیں۔ یہ امت کوئی دیوانی اور پاگل نہیں ہے۔ اگر اسلام اتنا ہی کمزور ہوتا، دنیا میں دشمنان اسلام نبی پاک کے زمانے سے آج تک بہت زیادہ ہے، اب تک 30 دیتے یہ امت مٹ جاتی اور اسلام مٹ جاتا۔ لیکن یاد رکھو، اسلام مٹنے کے لیے نہیں، بڑھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ جب اسلام ہی نہیں رہے گا تو دنیا ہی ختم ہو جائے۔ تو جو سوالات لکھ کے بھیجتے، اخیر میں مرزا مسرور نے سپر ڈال دیا۔